اچھا اب ہم کہاں سے شروع کریں؟ آئی تھنک ہم مغل سے شروع کرتے ہیں. مغلوں کے دور میں مجھے بتائیں کہ اس وقت ماحول کیسا تھا؟ جس طرح سے جو آپ نے ہندو مسلم رائٹس کی بات کی، تو اس وقت ہندو مسلمان کس طرح سے رہتے تھے، وہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں. دیکھیں جب مغلز آئے ہیں، جب مغلز آئے یا مغل سے پہلے کے جو سلاطین آئے، یعنی جو لوگ آئے ہندوستان میں، تو اس وقت وہ تھے تو مسلمان وہ، لیکن وہ کوئی مسلم اسٹیٹ نہیں تھی وہ. اور آپ کا ایک سوال یہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ آتے کیوں تھے، یہ مطلب یہ جو لوگ تھے وہ ہندوستان آتے کیوں تھے. تو اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں کہیں پر بھی جانے کی. مثال کے طور پہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ کوئی ملک بہت جہاں پیسہ ہو، یا لگتا ہو کہ یار یہاں کے لوگ کمزور ہیں، وہاں پر حکومت کی جائے، وہاں پر جایا جائے. اور دوسری چیز ہوتی ہے وہ ایک انسانی فطرت ہے، وہ ہے اپنی سلطنت کو بڑھانے کی. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے ایسا ہی ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی ہٹلر کی، تو ہٹلر کو کیا مشکل پیش تھی؟ جرمنی میں موجود تھا نا، لیکن ایک اس کو کیا خبت سوار ہو گیا تھا کہ مجھے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے، پورے یورپ پہ قبضہ کرنا ہے. پیسے کی جنگ نہیں تھی، پاور کی جنگ تھی. اچھا مسلمان جو آئے، جو حکمران آئے، تو وہ میرے خیال سے جو میں اسٹڈی کرتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے آئے. ایک تو یہاں کے لوگ جنگجو نہیں تھے. ہندوستان کے لوگ سندھ سے لے کے اور دور تک وہ جنگ والے لوگ نہیں تھے. جنگ سے مراد ہے کہ الگ الگ ریاستیں تھیں، اپنے اپنے لوگ مگن تھے. تو اور یہ تمام کے تمام لوگ جنگجو تھے، جو ٹرکش تھے، افغانیہ تھے، یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ جنگیں لڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے. یہ کیونکہ ان کے مقابلے مختلف لوگوں سے ہوتے رہے، چاہے سلجوقیوں کا دور ہو، چنگیز خان کا، یا اس کے بعد کا دور ہو. یعنی یہ وہ سینٹرل ایشیا میں جنگ و جدل کا ماحول تھا. اب اور یہاں ہندوستان میں تو جنگ کا ماحول ہی نہیں تھا. اگر تھوڑی بہت رہی تو مراٹھا کی رہی اور لوگوں کی رہی. تو یہ جب آئے ہیں تو 20-30 ہزار کا لشکر لے کر آئے، دلی پہ پہنچے، اعلان کرا دیا کہ جی ہم تو آ گئے ہیں، یہ آپ ہماری اطاعت کریں. لیکن یہ جو مسلمان آئے، انہوں نے کوئی مسلم ریاست قائم نہیں کی. مطلب ایک شوق ہوتا ہے نا، ایک پاور چاہیے ہوتی ہے، تو یہ آئے اور بیٹھے، انہوں نے حکومت کی. اب ان کے ساتھ کام کرنے والے ہندو مسلم ہی تھے. بلکہ یوں کہیے کہ اگر مسلمان بادشاہ آئے تو وہ ہندوستان کی پاپولیشن کا 1% بھی نہیں تھے، 0.5% بھی نہیں تھے. لیکن وہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ہی لے کے انہوں نے وہ کیا، اپنی حکومت کی. تو اگر قریب کا دور دیکھتے ہیں، یعنی سب سے پہلے بابر کا دور دیکھتے ہیں. اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں سے لڑائی رہی ہے، کوئی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہی ہے. یعنی بابر صاحب جب آ رہے ہیں تو وہ ابراہیم لودھی کو شکست دے رہے ہیں، جو پہلے سے بادشاہ ہندوستان کا، جو کہ مسلمان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اور ہندو کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہے پاور کا معاملہ. اور مسلمان کا بھی معاملہ نہیں ہے. اچھا مین چیز پاور ہے. اچھا یہ تو چلو حملہ کر رہے ہیں، ابراہیم لودھی صاحب کو شکست دی، بابر صاحب آ گئے. اب بابر صاحب بیٹھے ہوئے تو ان کا بیٹا ہمایوں ہے، تو شیر شاہ سوری آ گیا، وہ ہمایوں کو بھگا رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہے. تو دونوں طرف مسلمان مر رہے ہیں. اب شیر شاہ سوری صاحب بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں، تو ہمایوں صاحب جاتے ہیں فرغانہ، ازبکستان، وہاں سے اپنے لوگ لے کے دوبارہ حملہ آور جاتے ہیں، پھر شیر شاہ سوری کو شکست دے دیتے ہیں، پھر حکمران بن جاتے ہیں. تو کہنا مقصد ہے کہ اس دور میں ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا بادشاہت کا. اور سب سے آئیڈیل دور جو ہندوستان میں شمار کیا جاتا ہے وہ اکبر کا دور ہے. اور 1900 میں جیسے آئیڈیل کس طرح سے؟ آئیڈیل اس طرح سے کہ یعنی اکبر کا دور ہے بالکل ایسا تھا کہ جس میں ہندو اور مسلمان کو بالکل ایکول کر دیا تھا. جیسے اگر جودا بائی سے شادی کی، جو کہ ظاہر بات ہے مراٹھا تھیں، تو وہ جو ہے اگر وہ وہاں سے تعلق رکھتی تھی تو یعنی ایک بالکل پیسفل ماحول. اسی لیے انڈیا کے اندر 1940 میں اس کے اکبر کی 400 سالہ جشن منایا گیا تھا 1940 میں. میں اخبار پڑھ رہا 1940 کا، میں دیکھ رہا کہ یار یہ تو 400 ایئرز منا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ منع کیوں رہے ہیں کہ اس وقت یہ ریویو یہ کیا گیا کہ دیکھو ہندو مسلمان اس وقت لڑ رہے ہیں، تو وہ اکبر کی پالیسی کو ریویو کریں اور وہ اکبر کی لیجیسی لے کے چلیں. تو کہنا مقصد ہے کہ یہ آئیڈیل دوہرا رہا ہے. اس میں کوئی ہندو اور مسلم کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی بھی فرق نہیں تھا، اور بہت پیسفل دور تھا. پیسفل تھا تبھی تو برٹش یہاں پر آیا تھا. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اگر 1526 میں بابر آ رہے ہیں اور اس کے 60-65 سال بعد جب انٹری ہو رہی ہے، تھوڑی سی انٹری برٹش کی جہانگیر کے دور میں، تو 60-64 ایئرس کا پیریڈ ہے، یعنی جو بیچ میں گیپ آتا ہے. اس گیپ میں آپ یہ سوچیے کہ کتنی ترقی کی ہوگی ہندوستان نے.
اگر مسلمان مطلب ایک کہیں کہ اگر مسلمان جو ہے اس نے اگر ہندوستان کو لوٹا ہوتا یا یہاں زیادتی کی ہوتی تو کہیں پر بھی لا اینڈ آرڈر، آج کے دور میں ورڈس استعمال کریں گے لا اینڈ آرڈر جہاں بھی خراب ہوتا ہے وہاں کبھی دولت جمع نہیں ہوتی، وہاں پہ لوٹا ماری ہوتی ہے. تو اس دور میں سب خوشحال تھے، ریاستیں موجود تھیں، وہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہی تھیں. اکبر صاحب موجود تھے، پھر جہانگیر صاحب موجود تھے. اس سب کانٹیننٹ کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، تو یہ بات سچ ہے کہ واقعی کہا جاتا تھا اس زمانے میں؟ ہاں بالکل، کیونکہ ظاہر بات ہے جس دور میں ہندوستان جگمگا رہا تھا اور جس دور میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی لاہور سے چلتا تھا تو لاہور سے لے کے اور دہلی تک یا آگے تک روڈوں پہ لیمپ جل رہے ہوتے تھے، یعنی دیے جل رہے ہوتے تھے، اس کے موم کے جو ہوتے تھے یا آئل کے ہوتے تھے، سرسوں کے تیل کے. تو یہ تصور تو اس دور میں، یعنی اب سے 500 سال پہلے وہ یورپ میں تو تھا ہی نہیں، امریکہ کا تو خیر ذکر ہی نہیں تھا. تو یہ اتنا پرائم ٹائم تھا. اور آپ دیکھیں نا، اگر آپ بلڈنگز دیکھیں، عمارت دیکھیں، چیزیں دیکھیں جو مسلمانوں نے بنائیں، تو وہ ویسی عمارتیں 400 سال پہلے تو نہیں بنی ہیں یورپ میں. اس کا مطلب تھا کہ یہاں کے کاریگر، یہاں کے انجینئرز، کیونکہ برٹش نے تو نہیں بنائی، مسلمانوں نے بنائی ہیں. تو اب ایسے محل بنا رہے ہیں، ایسی چیزیں بنا رہے ہیں. اب آپ جے پور میں عامر کا قلعہ دیکھ لیں جو اکبر کے لیے تھا، کہ لوگ اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. شاہجہاں نے جو بنایا، یعنی تاج محل، اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. یعنی جتنے بھی ان لوگوں نے چیزیں بنائیں تو وہ تو حیران کرنے والی تھیں نا وہ، اور یہ چیزیں بن چکی تھیں. یہ ان کو دیکھ کے تو وہ آئے اپنا برٹش کے یہ کون سا ملک ہے کہ جہاں پہ اتنے بڑے بڑے محل ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی کسی مطلب یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی کسی گھر میں لوٹنے چلا جائے، گھر میں اگر سونا بھی ہو، کسی مندر میں لوٹنا چلا جائے، یہ تصور نہیں تھا. تو ایسا تصور تو یورپ میں تھا ہی نہیں، وہاں تو ایک دوسرے پہ حملے ہو رہے تھے. تو اس لیے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا کہ یعنی بالکل ٹرو سونا موجود تھا وہاں پہ، اور سونے کی چڑیا تھا. پیسہ ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، زراعت ہو رہی ہے. تجارت کس چیز کی ہوتی تھی؟ جو اتنا امیر کیسے تھا وہ ایریا؟ امیر اس لیے تھا کہ یعنی جو لوکل ایک چیز ہوتی ہے، یعنی زراعت جو تھی، ایگریکلچر تھی، وہ بہت شاندار تھی متحدہ ہندوستان میں. اب آپ اس میں پنجاب کا ایریا پورا لگا لیں، آپ پنجاب، یو پی، بنگال اور یہ دیگر جو علاقے تھے بہار وغیرہ کے، یہ ایگریکلچر کی مائنز تھیں، لینڈز تھیں، یعنی یہ چیزیں پیدا ہونا. اب ایک ایگریکلچر کی چیزیں ایک تو وہ ہوتی ہیں جس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہننے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے اگر آپ جوٹ یا دیگر چیزیں کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں بن رہی ہوتی تھیں. یہاں پر لیدر کی چیزیں بن رہی ہوتی تھیں، تو وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی تھی، تجارت ہو رہی ہوتی تھی. وہ لوگ تاجر، غیر ملکی تاجر آ رہے ہوتے تھے، لے کے جا رہے ہوتے تھے، مسالے لے کے جا رہے ہوتے تھے، چیزیں لے کے جا رہے ہوتے تھے، اور ایسڈ لے کے جا رہے ہوتے تھے. تو وہ سب چیزیں جا رہی ہوتی تھی، وہ پیسہ بھی آ رہا ہوتا تھا. اور ہوتا کیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ اب سے 500 سال پہلے اگر ایکسپورٹ نہ بھی ہو، یعنی اگر ایکسپورٹ نہ بھی ہو اور کوئی ملک اگر چیزیں پیدا کر رہا ہے تو ایک لوکل اکانومی چلتی ہے. ہاں، لوکل اکانومی کیا چلتی ہے کہ کوئی سبزی پیدا کر رہا ہے، کوئی فوڈ پیدا کر رہا ہے، کوئی کسی کے پاس لائیو اسٹاکس ہیں، لائیو اسٹاک ہے، یعنی سب چیزیں جس کنٹری میں موجود ہیں، تو وہ پھر سونے کی چڑیا خود بخود ہوتا ہے. تو اس لیے تھا سونے کی چڑیا. اچھا، مطلب یہ کہ حالات بڑے زبردست تھے اس وقت. جی جی. اور ہندو مسلمان جو ہے وہ ساتھ ہی رہتے تھے. ظاہر بات ہے کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں تھا.